اور یہ بھی سن لیجئے جو عجیب و غریب چل رہا ہے نا 10 پاروں کا رواج، سوری نہیں 10 دن میں 3 پارے روزانہ، تو 10 دن میں ختم قرآن. یہ ان کے لیے تھا کہ جن کا کہیں سفر ہونا تھا، جو تکمیل قرآن نہیں کر پاتے تھے سفر کی وجہ سے، یہ وہ تو آپشنل اور ایکسیپشنل تھا یہ، اور ہم نے اس کو لا لیا کمپلشن کے درجے میں. اس قدر تیزی سے یہ فضا عام ہو گئی، 10 دن میں ختم قرآن، 10 دن میں ختم قرآن، یہاں وہاں، روزانہ 3 پارے، روزانہ 5 پارے بھی چل رہے بھائی، روزانہ 6 پارے بھی چل رہے. ارے کیا یار یہ 5 دن میں ختم قرآن، 6 دن میں ختم قرآن، 10 دن میں ارے بھائی ایک ہی دن میں کر لو نا یار، پھر کائے کے لیے جاؤ، اتنے آپ مصروف ہیں، ہے نہیں؟ ایسا نہیں ہے یار. اپنے اکابر اور بزرگوں کی فکروں کو سمجھو، اس نہج سے اپنے آپ کو مت ہٹنے دو. ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا پورے مہینے اہتمام کے ساتھ قرآن کی حق کی ادائیگی کے ساتھ انہوں نے قرآن شریف کو سنائے تراویح میں، وقار کے ساتھ، قرآن کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کی عزت کے ساتھ. اب قرآن کی عزت کیا ہے کہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے اور سنا جائے. ایسا بھاگو کیا ہے، تلفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، فاسٹ ایک دم خطرناک، یہ تو اس کا حق نہیں ہے نا. تب جہاں کہیں یہ رواج چل رہے ہیں، اب سوال بعض لوگوں کے آ رہا ہوگا کہ وہ سوال آئے نہ آئے چلو میں ہی کہہ دیتا ہوں. ایک طویل عرصے تک میں نے بھی کسی جگہ پر امامت کی ہے تو وہاں پر بھی یہی حال رہا. اب میں ذمہ داروں سے بولتا رہا بھائی، الحمدللہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس پہ مطمئن نہیں تھا، میں ذمہ داروں سے بولتا رہا، لیکن چلتی تو اسی کی ہے، کہاوت ہے نا جس کی لاٹھی اس کی. ائمہ حضرات تو صرف سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، مسئلہ بتا سکتے ہیں. اب اللہ کرے کہ ہمارے ذمہ دار ہی ایسے لوگ ہو جائیں کہ وہ سمجھے کہ بھائی ماشاءاللہ سچ بات ہے، دین کیا کہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس بارے میں تو اپنے امام صاحب جو طے کریں گے وہ. مسجد کے ذمہ داروں کا کام کیا ہے کہ پنکھا ہیولس کا لگانا ہے کہ کھیتان کا لگانا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہے نہیں؟ وہ دیکھیں نا، وہ شرعی امور میں امام کے تابع ہونا چاہیے، اور امام کو بھی اپنی امامت کا حق ادا کرنا چاہیے. جو صحیح مسئلہ ہے وہی بتانا چاہیے کہ بھئی یہ ایسا ہے شرعی اعتبار سے. تو اللہ کا فضل ہے کہ بھئی ہم نے کبھی اس میں خیانت نہیں کی، ہم بولتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے خاص لوگوں سے ہم نے یہ بھی کہا کہ تم یہاں نہیں بھی پڑھے تو چلتا، اہتمام سے دوسری جگہ وہاں پڑھو. ہاں، اور اپنی جگہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ بہت ساری چیزیں تھی جو اصلاح طلب تھی، الحمدللہ کئیوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی. اور اس کے بعد پھر جب سمجھ میں آئے کہ نہیں اب پانی سر سے اونچا ہو رہا، یعنی پانی سر سے اونچا بھی نہیں، بور ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے یہ لفظ، لیکن بور ہو گئے تھے، طبیعت ایک اچاٹ ہو جاتی نا ایک حد کے بعد، جان دو بھائی اب السلام علیکم وعلیکم السلام میں اچھا ہے، تم بھی خوش اور ہم بھی خوش، نہ تم کو شکوہ نہ شکایت، نہ ہم کو شکوہ اور شکایت، ایک پیار محبت سے ہوا، اور اب تک بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں شرعی باتیں ہیں وہاں پر تو بات یہی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے. تو قرآن کو اہتمام کے ساتھ سنو بھائی، اس کی پوری اس کے وقار کے ساتھ سنو، پورے مہینے قرآن کو سنو. جہاں 1.25 پارہ ہوتا ہے، 1 پارہ ہوتا ہے، کتنے سکون سے تراویح بھی ہوتی ہے، قرآن بھی سننے میں آ جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ تراویح اور نماز ہو جاتی ہے.